یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، مدد کرے گا اللہ تمہاری، ویثبت اقدامکم، اور ثابت رکھے گا تمہارے قدموں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا، یا مضاف مقدر ہے، ان تنصروا دین اللہ، اگر تم نصرت کرو گے اللہ کے دین کی، ینصرکم، ثمرہ اول، پہلا ثمرہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ثمرہ دوم، ثابت کرے گا، جما دے گا قدم تمہارے۔ تنصروا سے مراد دعوت، قتال، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، یعنی دعوت اور قتال کے ذریعے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، مضبوط کر دے گا۔ تو اللہ کی نصرت دین کے کام پہ آتی ہے۔ آیت میں ضابطہ ذکر کیا کہ تم اخلاص سے دعوت، جہاد، دعوت میں توحید کا بیان، شرک کا رد، سنت کا بیان، بدعت کا رد کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ نصرت میں حفاظت بھی ہے، نصرت میں مخلص ساتھیوں کا ہم مشن بننا بھی ہے، نصرت میں فتح بھی ہے۔ یہ قانون قابل غور ہے کہ جو آدمی ناصر التوحید و سنہ بن کے کھڑا ہوتا ہے تو بظاہر لوگ مخالفت کرتے ہیں اور تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، ایسے ساتھی تیار ہو جاتے ہیں جو مشن پر جان دینے والے ہوتے ہیں اور مبلغ توحید کہ اللہ خود حفاظت کرتا ہے، اور یہ چیز محسوس ہوتی ہے چاہے جتنا کمزور بھی ہو، لیکن مسئلہ توحید ایسا مسئلہ ہے جس پر اللہ کی نصرت کے نزول کا وعدہ ہے۔ جتنا ناکارہ بندہ مسئلہ توحید کا محافظ بنے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اس کی حفاظت کرنا، اسے ظاہری باڈی گارڈوں کی ضرورت نہیں پڑتی، من جانب اللہ اس کی حفاظت موعود ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، حامی مومن، کہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور رسولوں کا مشن پہ چلنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور رسولوں کا کام جو ہوتا ہے یہی دعوت الی اللہ۔
ان تنصر اللہ، اس آیت کے بڑے راز ہیں، سوچنے سے پتہ چلتا ہے، اور اصل یہ زندگی، عملی زندگی میں آیت سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی نصرتیں کس کس طرح ہوتی ہیں، لیکن ہوتی مسئلہ توحید پہ ہیں۔ اس لیے کبھی مت سمجھو کہ تنہا ہوں، کبھی مت سمجھو کہ بے سر و سامان ہوں، کبھی مت سمجھو کہ ساتھی نہیں، بس اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا یہ بندے کا کام ہے، اور اس نعرے کو آگے پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہاں وہ وہاں بچرا کا جنگل جہاں آج تک آبادی نہیں ہو سکی، اور آج سے وہ دور، ہم جب پہلی دفعہ وہاں بچرا گئے تو وہاں پر خرگوش پھر رہے تھے، جنگلی خرگوش۔ تو آپ کو پتہ ہے جنگلی خرگوش بزدل مخلوق ہے، تو آبادی نہیں تھی، جھاڑیاں تھیں، جنگل تھے۔ وہاں جا کے ہماری آنکھیں کھلی کہ ایک اللہ کا بندہ یہاں پر بھی بیٹھا رہا، اور کوئی بازار، آبادی، شہر، کوئی چیز نہیں تھی۔ ہجرت کر کے شہر سے وہاں ٹیلے پر ڈیرا لگایا، پھر اللہ نے ایسے چن چن کر ان کو موتی دیے۔ وہاں ٹیلے پر پنج پیر کہاں کھڑا ہے اور وہاں بچرا کہاں ہے، اور وہاں پر نہ وسائل، نہ ٹریفک، نہ کوئی اور اس طرح کی چیزیں، تو کوئی یہاں سے وہاں پہنچا، کوئی پنڈی، دریا، ہزرو دریا کا ایریا، شیخ القرآن وہاں سے گئے، دریا سے کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی افغانستان سے۔ میں نے وہ رجسٹر والا داخلہ دیکھا جو حضرت کے اپنا دورے کے رجسٹر اور قرآن پڑھنے والے طالب علم تھے، ان میں بنگلہ دیش کے طالب علم۔ تو یہ ایسے نہیں سمجھ آتا، آپ تو شہر میں بیٹھے ہیں، مرکز میں بیٹھے ہیں، اور وہاں ان جنگلوں میں ان لوگوں کو اللہ لے گیا، اور اس آدمی کی جنگل کی آواز پوری دنیا پہ چھا گئی۔ آج جتنی قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، یہ سب ثواب پہنچ رہا ہے مولانا حسین علی کو۔ اور یہ حقیقت بات، جہاں پر بھی قرآن کو تدریس میں عام کیا تو مولانا حسین علی ہے، جہاں بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ اس شخص کا یہ کارنامہ ہے۔ اور قرآن، ورنہ تو مولوی قرآن کے قریب نہیں جاتے تھے، اور مشارق الانوار تھی، اور قاضی حمداللہ تھا، اور یہ ساری منطق شنطق یہی۔ میں کہتا ہوں تم سارے پٹھان مل جاؤ نا، مولانا محمد طاہر کے ایک احسان کا بدلہ آپ نہیں دے سکتے۔ اس شخص نے آپ پہ اتنا احسان کیا کہ قاضی حمداللہ پیچھے کر کے اس نے قرآن پہ لگا دیا۔ تو یہ ہے ان تنصر اللہ، اگر تم بھی مسئلہ بیان کرو گے نا، یہ مولانا حسین علی صرف نہیں ہے، تم بھی اس طرح بیان کرو گے مخلص ہو کر، تو اللہ کا وعدہ ہے ینصرکم، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، اور اللہ اس فیض کو جاری کر دے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور ثابت کر دے گا تمہارے قدموں کو، جما دے گا، عزت بھی دے گا، ثبات قدم، عزت بھی ہوگی، اور ضروریات بھی پوری ہوں گی، ٹھکانہ مقام بھی ہوگا، اور فیض بھی جاری رہے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اب کافروں کا حال ہے، اوپر ہے ایمان والوں کو، فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ نہیں مانا، فتعسا لہم، تعسن پر مفسرین نے بڑی بحث کی کہ تعسن کا کیا معنی ہے۔ فتعسا لہم،
تو تعسن کا معنی ہے بربادی، تعسن کا معنی ہے تف، بربادی، ہلاکت۔ فتعسن لہم، پس بربادی ہے واسطے ان کے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اعمالہم سے مراد پہلے بھی میں نے ذکر کیا، اعمال البر بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، جیسے روح المعانی کا حوالہ گزرا، اور اعمالہم سے مراد ان کی سازشیں جو توحید کے مقابل سازشیں کرتے ہیں وہ بھی مراد لی جا سکتی ہیں۔ اضل، برباد کر دے گا ان کے اعمال کو، ذالک بانہم، یہ اس لیے کرہو ما انزل اللہ کہ ناپسند کیا انہوں نے اعتقاداً و عملاً، کرہو اعتقاداً و عملاً، ناپسند کیا انہوں نے ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کو، فاحبط اعمالہم، ما انزل اللہ قرآن، فاحبط اعمالہم، پس برباد کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو، ان کے نیک اعمال کو۔ اللہ نے نیک وہ کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، اعمال بر ان کے تھے، لیکن اللہ نے ان سب کو برباد کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کراہت ما انزل اللہ یہ کفر ہے، اور کفر پر ثمرہ ہے حبط اعمال۔ قرآن کے مسئلہ کو ناپسند کرنا، کراہت ما انزل اللہ، ایک مسئلہ قرآن میں آ گیا، اب اس مسئلہ کو قبول نہیں کیا، ناپسند کیا اور قبول نہیں کیا، تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور عمل برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، آج کئی ایسے مسئلے ہیں قرآن کے کہ مسلمان کہلوانے والے اس پہ راضی نہیں ہیں۔ حدود کا مسئلہ ہے تو یہ روشن خیال ٹبر جتنا اوپر بیٹھا ہے یہ سب کرہو ما انزل اللہ کا مصداق ہے، اور حدود شرعیہ کو ظلم قرار دیتی۔ پردے کا مسئلہ ہے تو پردے کے مسئلے پہ لڑتے، حالانکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے۔ پردہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، لیکن ان کو اگر پردے کا مسئلہ بیان کرو تو آگے سے لڑائی کرتی اور کہتے ہیں یہ تو اس کا مطلب ہے صلہ رحمی شمی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نفاذ شریعت، احکام الہی کا نافذ کرنا، یہ قرآنی حکم ہے کہ زمین پر قرآن کا قانون لاگو ہو اور عدالتوں میں قرآن ہو۔ اسلامی شورا صرف اتنا کر سکتی ہے کہ نفاذ کا انتظام کرے، قانون ساز اسلامی ملک کی اسمبلی نہیں ہو سکتی، قانون کی تنفیذ کی ذمہ دار ہے۔ قانون بنا بنایا ہے اور قانون کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے، اس لیے ترمیم میں یہ اسمبلی کا حق نہیں ہے۔ اور عدالتی نظام، ملکی نظام، ملکی قانون، اس کا قرآن و سنت متعین ہے، ہمارے آئین میں بھی متعین ہے، قرآن میں بھی متعین ہے، پاکستان کے آئین میں بھی متعین ہے۔ لیکن جو شخص نفاذ شریعت کی بات کرتا ہے تو یہ جتنی چھکے چاڑ پینٹ پتلون والی مخلوق ہے یہ سب کرہو ما انزل اللہ، اسی کا مزاق ہے۔ سانپ اعتراض کرتے ہیں، سانپ
اور ان کو انگریز کا قانون پسند ہے، غیر ملکی سامراج ان کو پسند ہے، لیکن محمد عربی کا قانون پسند نہیں، قرآن پسند نہیں، اور ان کے دل میں کراہت ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن کے نفاذ کی بات آئے تو اس وقت یہ متحرک ہوتے ہیں، کسی طرح یہ کہنے والا بھی کوئی نہ رہے، قانون نافذ قرآنی نفاذ کا قائل بھی کوئی نہ رہے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ اس لیے یہ سب چوہے یہ روزانہ بیٹھتی مولویوں کو کیسے ختم کیا جائے، مدرسوں کو کیسے بند کیا جائے، نصاب کیسے بدلا جائے، مساجد کو کیسے اپنی تعویل میں لیا جائے، یہ کیا کوشش، یہ صرف نفاذ شریعت والی آواز سے ڈر ہے کہ یہ مولوی اگر بیان کرتے رہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ نہ جائے کہ اسلام بھی ضابطہ حیات ہے، اسلام کا بھی یہ قانون ہے۔ اس لیے یہ سب جمہوری بچے، ان کی سب سوچ یہ ہے اور یہ اصل مصداقیں کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، جس شکل میں موجود ہیں، داڑھی رکھ کے اس نظام کا حصہ ہیں تب، بسترا اٹھا کے اس نظام کا حصہ ہیں تب، فاحبط اعمالہم، ان کی داڑھی اور کلین شیو میں کوئی فرق نہیں، خدا کی قسم، بلکہ داڑھی والا اس نظام کا حصہ، وہ کلین شیف والے اس ٹماٹر سے زیادہ ظالم ہے۔ فاحبط اعمالہم ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ناپسند سمجھا، ناپسند کیا، اعتقاداً عملاً۔ ٹی وی پر محقق بٹھائے، میڈیا پر، سبحان اللہ، ان کی آدمی تحقیق سنے، اور وہ چوہے لگے ہیں اسلام کی حدود کو کترنے کے لیے، آیات کو توڑنے مروڑنے کے لیے، اور ان کی شکل بھی آدمی دیکھے تو لگتا ہے کہ چہرے پہ لاکھ لعنت کا بورڈ لگے، کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، جو قرآنی حکم سن کر چہرے پہ 12 بج جائیں، کراہت ظاہر ہو، وہ آدمی کافر ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ ہاں، اس لیے جب کوئی بیان کرے مردے نہیں سنتے، یا پڑھے انک میت انہم میتون، اور اس کا چہرہ بگڑ جائے تو کیا ہوگا؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جہاں ضمیر کی جگہ تھی، ضمیر کا مقام ہے، الذین اس میں موصول ظاہر کیوں ذکر کیا؟ روح المعانی دیکھنا، فرماتے ہیں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن سن کر جن کے چہرے بگڑتے ہیں، اصل کافر یہی ہے۔ یہ صرف اہل حق ہیں کہ قرآن سن کر ان کے چہرے پہ تازگی آتی ہے، خوش ہوتی ہے، باقی ہر فرقہ قرآن کے ساتھ ویر رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس سے۔ رافضیوں کے سامنے عظمت صحابہ پڑھو، توحید پڑھو، وہ آیات پڑھو، اور خصوصاً جتنے ہمارے مد مقابل فرقے ان کے سامنے ایک تو ایسا وہ میزان ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، پھر دیکھو کافروں کے چہرے بدلتے، سب کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم،